السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ڈریم اینڈ سٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ایمان افروز کہانی ہے ایک بڑھیا اماں کی دعا، اور ایسی دعا جو آسمانوں کو چیر گئی، بادل گرجے، ہوائیں چلیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ایک ایمرجنسی فلائٹ کو محفوظ زمین پر اتار دیا۔ جب ڈاکٹر خود اس بڑھیا کے دروازے پر پہنچا تو وہ حیران رہ گئی۔ دعا کی طاقت پر مبنی، سچی، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی یہ ایمان افروز کہانی ہے۔ ایک مشہور ڈاکٹر کو ایک اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ وہ جلدی میں ایئرپورٹ پہنچا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ ابھی جہاز تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا، خراب موسم اور آسمانی بجلی کی وجہ سے ہمیں قریبی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑے گی۔ ڈاکٹر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے شور مچایا، میرے ایک ایک منٹ کی قیمت ہے، اگر تم لوگ مجھے 14 گھنٹے یہاں روک رہے ہو۔ ایک ملازم بولا، اگر بہت جلدی ہے تو گاڑی کرائے پر لے لیں، منزل 3 گھنٹے دور ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً گاڑی لی، لیکن بارش، طوفان اور خراب راستوں نے اسے روک دیا۔ راستہ بھی بھٹک گیا۔ پھر اچانک ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے بیٹا، اندر آ جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، ماں جی، فون ہے آپ کے پاس؟ مجھے کال کرنی ہے۔ بڑھیا بولی اور مسکرائی، یہاں نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن آپ تھک گئے ہو، چائے پیو، کچھ کھا لو اور آرام کر لو۔ ڈاکٹر نے بیٹھ کر چائے پی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو چادر میں لپٹا ہوا تھا، بہت ہی کمزور اور بیمار۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ماں جی یہ بچہ کون ہے؟ بڑھیا بولی، میرا پوتا ہے، ماں باپ نہیں رہے، بیمار ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں صرف ایک ہی ماہر ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر ذیشان۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ خود ہی اسے میرے پاس بھیج دے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ماں جی، میں ہی ہوں ڈاکٹر ذیشان۔ آپ کی دعا نے جہاز نیچے اتارا، بارش برسائی، راستہ بھٹکایا تاکہ میں یہاں آ سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا کیسے سنتا ہے اور کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس کہانی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، دعا کی طاقت ناقابل یقین ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچی دعا، خصوصاً مظلوم یا ضعیف انسان کی، کیسے پورے نظام قدرت کو بدل دیتی ہے۔ جب ایک لاچار بڑھیا نے دل سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے موسم بدلا، جہاز نیچے اتارا، راستہ بھٹکایا تاکہ اس کی دعا پوری ہو سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ دیر کبھی ہو سکتی ہے، انکار نہیں۔ بڑھیا نے کہا، بس ایک دعا باقی ہے، شاید تھوڑی دیر ہو رہی ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ سنتا ہے، لیکن وہ اپنے وقت اور اپنے انداز میں قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، خدمت، رحم اور حسن سلوک کے دروازے ہر حال میں کھلے رکھیں۔ بڑھیا نے ڈاکٹر کو چائے پلائی، آرام دیا، پناہ دی، حالانکہ وہ خود بہت مشکل میں تھی۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل میں بھی دوسروں کی مدد کرنا کبھی نہ بھولیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور نمبر 4 پر، دنیاوی طاقت کچھ نہیں، اللہ کی مرضی سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس علم، شہرت، وقت، ٹیکنالوجی سب تھا،
مگر وہ خود ایک بڑھیا کی دعا کا وسیلہ بن گیا۔ یہ ہمیں جھکا دیتا ہے کہ اصل اختیار عاجزی میں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکیں، دعائیں کریں اور اپنی امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ کریں۔ سوچئے ہمیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم بھی ایسی دعائیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ یقین، وہ سچائی اور وہ بندگی باقی ہے؟ آج سے دعا کو معمولی نہ سمجھیں، آج سے نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، آج سے اللہ کو دور نہ سمجھیں۔ ایک بڑھیا کی دعا آسمان کو ہلا سکتی ہے تو آپ کی سجدہ ریز پیشانی، آپ کا رویا ہوا دل اور آپ کی ٹوٹی ہوئی امید بھی عرش کو ہلا سکتی ہے۔ اللہ کو پکاریے سچے دل سے، نیکی کا راستہ اپنائیے، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی مدد کریں اور سب سے بڑھ کر دعا مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ جب ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے گا تو ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔